کبھی اس محبت پر پچھتاوا نہ کریں جو آپ نے سچے دل سے کی، وہ ویسے واپس نہ ملی ہو، چاہے رشتہ ختم ہو گیا ہو یا اس نے آپ کو تکلیف دی ہو۔ سچی نیت سے دی گئی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ آپ کو بہتر بناتی ہے، آپ کو گہرا سمجھ دیتی ہے اور آپ کو آنے والے رشتوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ جو آپ خلوص سے دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس آتا ہے۔ شاید وقت بدل جائے، لوگ بدل جائیں، مگر وہ احساس واپس آتا ہے۔ آپ جیسی محبت دیتے ہیں ویسے ہی محبت ایک دن آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ یقین رکھیں، کوئی بھی خالص چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں نا۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راحت، کسی کے لیے شفا، کسی کے لیے امید، کسی کا مرہم اور کسی کے لیے راہ نجات بن جائیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے اپنے تک پہنچنے کا۔ یقین جانیں وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم ہو جاتے ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیں، کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے راستے کے لیے چنا، آپ کو ان تمام راستوں سے الگ کر دیا جو راستے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتے تھے، آپ کو ہر اس چیز سے الگ کیا جو آپ کے لیے بہتر نہ تھی۔ کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے چنا اور خاص کر لیا، آپ کو اس دنیا کی بھیڑ سے نکال کر ان لوگوں میں کر دیا جو اللہ کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں میں سے آپ کو اپنے لیے چنا، اور اللہ کا چناؤ بہت خاص ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ خاص ہیں، بہت خاص، کیونکہ آپ صراط مستقیم پر چلنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا اللہ پر یقین، یہ دو چیزیں آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ پر اتنا یقین کہ میرے اللہ راستے بنانے ہیں آپ نے، آپ کے سوا کوئی راستہ بنانے والا ہی نہیں ہے۔ جب تک میرے ساتھ اللہ آپ ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ آپ میری مدد کریں گے، آپ مجھے اندھیروں سے نکالیں گے، آپ میرے لیے دروازے کھولیں گے کیونکہ آپ میرے رب ہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے اللہ نے ٹوٹے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے ممکن ہونے لگیں گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جو سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد ہی ساری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے اللہ پر توکل رکھ کر۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تڑپ سے، ان آنسوؤں میں لپٹی غموں کی چادر سے، وہ رات کی تنہائی میں جلتے ہوئے دیے کے انگاروں سے، وہ صبح میں چڑھتے ہوئے سورج کی چمکتی ہوئی روشنی سے، ان کہکہوں میں بسی ہر اداسی کی چبھن سے۔ ہاں وہ واقف ہے تمہاری سبھی نمازوں میں کیے لمبے سجدوں کی سستیوں سے، وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارے گا، تاکہ تم بہترین کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ پر تم بالکل ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں تمہارے آنے والے بہترین کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو، وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں، لہذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو اور آپ اس کی طلب تو کر رہے ہو مگر دعا نہیں، تو بتاؤ کیا آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے؟ دعا سب سے بڑا سورس ہے اللہ سے تعلق کا، اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو جب دعا ہی واحد سہارا ہے تو کیوں نہیں کرتے تم دعا آخر؟ کیا تمہیں دعا کی طاقت پر شک ہے یا اپنے رب کی عطا پر کوئی سوال ہے؟ اگر آج تم دعا نہیں کر رہے تو کل وقت گزر جانے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ تم نے سچے دل سے مانگا ہی کب ہے؟ ابھی بھی موقع ہے، کر لو دعا، وہ رب قبول کر لے گا، یقین رکھو بس تم۔ جو تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے وہ تمہاری دعاؤں پر کن بھی تو کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے، وہ بس تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے تاخیر کرتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہاری ایک خواہش پوری کرنا؟ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا، پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے تم نیک راہ اختیار کرو۔ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارا دل وہی ہے جو اس کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا بہت جلد تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، مجھ سے تم خود دیکھ لو گے، یہ یاد رکھو۔ کچھ درد اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ نہ بتائے جاتے ہیں نہ بھلائے جاتے ہیں، انہیں دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ وہ دل کے اس کونے میں پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ درد کا مداوع اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لوگ بس تسلیاں دے سکتے ہیں، باقی اندر کی حالت اللہ جانتا ہے۔ وہ انسان جو دنیا کے روبرو خوش ہے، وہ نہ جانے تہجد میں اللہ کے سامنے کتنا تڑپتا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام یا کوئی عادت اس نیت سے چھوڑیں یا چھوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو یقین رکھیں وہ رب آپ کو کبھی بھی آپ کے اس فیصلے پر شرمسار نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے کیا ہوا کوئی بھی کام آپ کی رسوائی یا اذیت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی دعائیں قبول ہی تب ہوں گی جب آپ اس کے لیے کچھ ترک کر کے خود کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کریں گے۔ تم کس سے نا امید ہو، کس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو وعدے کا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو تم کیا اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو؟ وہ جس نے آج تک پالا ہے، وہ کیا آگے تم کو تنہا کر دے گا؟ جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کیا اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ اور اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ تم کوشش کرتے جانا، چاہے سہنا مشکل ہو جائے۔ تم توبہ کرتے رہنا، چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے۔
تم نیت صاف رکھنا، چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ تم کوشش کرنا کہ بھروسے کا دیا کہیں بجھ نہ جائے۔ تم مانگتے رہنا جب تک دعاؤں کا ایک دریا بن نہ جائے۔ تم روتے رہنا جب تک گناہ قطرہ قطرہ بہہ نہ جائے۔ تم یقین کی اس حد کو پہنچو کہ لہروں کا کنارہ ہی موڑ مڑ جائے۔ تم اس طاقت کا سہارا مانگو کہ طوفان کا رخ بھی پھر جائے۔ تم کوشش کرنا کہ کتاب ہستی بس طلب خدا بن جائے۔ تم دل کے کمرے میں ایک آس ہمیشہ روشن رکھنا، جب تک تمہاری اندھیر نگری میں جگنوؤں کا درخت لگ نہ جائے۔